ویلکم بیک ٹو انذر ایپیسوڈ آف تھاٹ بیہائنڈ تھنگز. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی خاص مہمان جن کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے دنوں ہماری ایک کانورزیشن ہوئی تھی ریگارڈنگ اسکول سسٹمس, اور اس کے اندر ہم نے ایک نوجوان کو بلایا تھا اور انہوں نے بڑا کہا کہ پاکستان کے جو اسکولنگ کا نظام ہے وہ بڑا پرابلمیٹک ہے, اس میں بہت ساری چیزیں صحیح نہیں ہو رہی. اینڈ آئی ڈیڈ اگری ود اے لاٹ آف وٹ ہی سیڈ, اینڈ سو آئی تھاٹ کہ اس میں اس کانورزیشن کو میں ایڈ کرنے کے لیے وی شوڈ گیٹ سم ون فرام someone who has that experience of teaching, of managing a school, of this particular industry. And for that we have today Sheena Sohail. She's a principal at School and College for Girls at Hitech Texila. Ma'am, thank you so much for coming in. Thank you for having me. اچھا, میں اسٹارٹ اس طرح تھوڑا سا کروں گا کہ جسٹ ٹو سارٹ آف گیٹ سم کانٹیکسٹ کہ آپ نے جو یہ ایجوکیشن کی فیلڈ ہے اس کے اندر ہاؤ ڈیڈ یو سارٹ آف کم ان ٹو اٹ, اور آئی لائک یو ٹو ٹیل می کہ فرام ہائی اسکول, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک بندہ ینگ ہوتا ہے, ہائی اسکول میں ہوتا ہے, دیٹس وائی یو سارٹ آف ٹرائنگ ٹو ریئلائز کہ اچھا دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو ود مائی لائف, رائٹ؟ سو آپ نے اس ٹائم کے اوپر سے واٹ واز یور سارٹ آف جرنی؟ Okay, Muzamil. I come from a family of educationists. My father was a professor. He retired as principal Murray College. My mother was principal FG School in Salkot. So جو ایجوکیشن والی فیلڈ ہے نا وہ تو بلڈ میں آ گئی. رائٹ. بٹ بچپن میں شوق تھا بڑے ہو کے ڈاکٹر بن کے قوم کی خدمت کرنی ہے. رائٹ. سو ود دیٹ ایف ایس سی تک, ہائی اسکول تک, اینڈ دین پری میڈ چل رہا تھا. پھر اس کے بعد میرٹ نہیں بنا میڈیکل کا, تو ایک تو ہمارا چل رہا ہوتا ہے نا کہ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو, ایک دیر از اندر پاور, وہ بھی ایک پلان چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے. اینڈ ٹوڈے آئی ایم سو ہیپی کہ آئی ایم ہو آئی ایم, اور جو میں نے ابھی راستہ چنا ہے, دا جرنی دیٹ آئی امبارکڈ اپون, وہ کتنی میرے لیے اچھی اور فلفلنگ ہے. بالکل 100%. سو آپ نے ایف ایس سی اپنا کہاں سے کیا تھا؟ میں نے سالکوٹ سے. بیسیکلی میرے پیرنٹس جو میرا پکا جگہ ہے دیٹ از سالکوٹ. اچھا. سو یس آئی ڈیڈ مائی میٹرک فرام ایف جی. اس سے پہلے کانوینٹ میں تھی جس دن میری, اینڈ دین ایف جی بیکاز مائی مدر واز اے پرنسپل دیئر. سو ہم ادھر دین گورنمنٹ کالج سے میں نے سالکوٹ سے میں نے ایف ایس سی کیا, اینڈ دین بی اے کیا, دین کنیڈ کالج سے ماسٹرس کیا ان انگلش لٹریچر. Right. So I can see a lot of convent in Canada in you. Yes. It's very vibrant. Evident. اچھا. So and then straight out of Canada, اور آپ نے ماسٹرس کس چیز میں کیا تھا؟ انگلش میں. انگلش کے اندر. جی. And so straight out of Canada you started teaching? Then I got married and then yes I started teaching. I joined پہلے تو تھوڑی چھوٹی موٹی جابس جو کانٹریکٹ پہ کشمیر روڈ پہ جو ہے ایف جی کا کالج, I just taught there for about a few months. اس کے بعد I joined Lawrence College Murray, اینڈ وہاں پہ پھر میرا صحیح جو کام شروع ہوا. Lawrence College, that's like a prestigious school. That's right. What and was that experience? Wonderful experience. My heart still stays there. It beats with the name. اچھا. تو Lawrence College نے بہت سکھایا. سنس ایک میرا بڑا انریچنگ ایکسپیرئنس یہ تھا کہ آئی واز ان دا سینئر اسکول. نا سینئر اسکول ہے 8th کلاس سے 12th کلاس تک, اور وہاں پہ اس ٹائم پہ ساری میل فیکلٹی تھی. آئی واز دی اونلی فیمیل, اور اس ٹائم پہ ذرا ینگ بھی تھی, بٹ وہ ایکسپیرئنس نے مجھے اندر سے اتنا اسٹرانگ کیا. آئی واز ویری کمفرٹیبل, آئی واز ریسپیکٹیڈ, آئی واز لوڈ, اور بہت ساری سپورٹ وہاں سے. سو لارنس کالج نے بہت بنایا ہے مجھے اندر سے. اور کتنے عرصے تک آپ لارنس کالج؟ فار اباؤٹ 11+ years. اچھا. اینڈ یو ور لیونگ ان مری ایٹ دا ٹائم؟ Yes, I was living in Murray at the time. Wow, that must have been so much fun. It was. I mean, that must have been a life. اور یہ تو وہ ٹائم بھی نہیں, اب تو مری بیچارہ اتنا رش وغیرہ رش ہو گیا ہے. اس وقت بھی رش تو تھا, لیکن جو لارنس کالج کا انوائرمنٹ ہے نا اندر, وہ اٹس ویری ویری پیسفل. اور ہم بہت بزی ہوتے تھے کام میں. آئی واز ریزنگ مائی چلڈرن دیئر, تو وہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس تھا کہ میرے بچوں کی جو پہلی میموریز ہیں وہ مری کی ہیں, وہی پہاڑوں پہ بھاگنا. اور وہ سنس مجھے
environment, I'm a very very environment friendly person and environment मुझे बहुत मेरे दिल के करीब है. तो अभी क्योंकि मरी में रहते थे बच्चे तो उनके साथ भी यही है कि animals and plants और forests and all. Right. So and you had to live away from your husband? Yes, he used to come over the weekends. He was here in Pindi, जो हमारा घर था यहाँ पे, and his family was here. तो वो यहाँ पे जॉब करते थे weekends पे. Very progressive of him कि he was supported you in pursuing your own career. I feel like that's something that's really missing in Pakistan. Again, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम खुद नहीं होते, जो हम बन जाते हैं. बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे शोल्डर्स होते हैं जिन्होंने हमें सहारा दिया होता है, बहुत सारे स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं. सो आई वुड से माई हस्बैंड हैज़ ऑलवेज बिन द विंड बीनीथ माई विंग्स. Zabardast. I think there's a lot to learn in that particular aspect as well, but we're going to focus on the education part. Yes. You spent 11 years at Lawrence College teaching English, and then eventually you moved to? Then in 2006 जब Hitech बना, so I moved to Hitech. ठीक है. और Hitech एक और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, क्योंकि Hitech अभी नया नया बन रहा था. Right. तो हम लोगों ने फिर Hitech को एक तरह से बनाया, वो हमारा बेबी है. Right. तो इसलिए उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्यार और पैशन जो है वो जैसे लॉरेंस में था, यहाँ पे आके और ज़्यादा हो गया. और हाईटेक का थॉट क्या थी जब बन रहा था ये? व्हाट वाज इट फॉर एसेंशियली? हाईटेक का था, उसका जो विजन था दैट वाज वन स्टॉप एजुकेशन फैसिलिटी, व्हिच मीन्स कि एक ही कैंपस पे डे केयर में बच्चा आए, प्री स्कूल जाता जाता, अभी वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, डेंटल कॉलेज भी है. सो वो उस सारे प्रोसेस से निकल के एक ग्रेजुएट डे केयर में आया इन डाइपर्स और फिर निकला वो एक प्रोफेशनल. सो दैट इज़ द थॉट बिहाइंड दैट. और उसमें जो उनके वो थे, जो हमारे इसके फाउंडिंग फादर थे, उनका ये था कि नो स्टूडेंट ऑन मेरिट, वो उसको शुड लीव द स्कूल because of lack of funds. तो ये एक बड़ी प्यारी चीज़ थी. और हाईटेक में अभी ये है कि उसकी ब्यूटी ये है कि वी डोंट केटर टू द upper class. Right. हम हर strata of the society को साथ लेके चल रहे हैं. हमारे क्लासरूम्स के अंदर we have children of officers sitting studying together with children of our sanitary staff also. और सबको एक तरह का ट्रीटमेंट, एक तरह की रिस्पेक्ट, और ये बड़ा ज़रूरी है. I think that's really missing in Pakistani systems because globally when you go to public school systems तो वहाँ तो ये है ना, अमीर आदमी का बच्चा भी है, गरीब आदमी का बच्चा भी है. बिल्कुल. पाकिस्तान में तो आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बीकन हाउस वाली क्लास एक सेपरेट हो गई, मॉडल कॉलेज वाली सेपरेट हो गई, फिर उसके बाद वो आपके हाफ कुक्ड गवर्नमेंट, और फिर कोई वो प्राइवेट इवन प्राइवेट स्कूल्स भी ऐसे हैं जो कि 2-2,5-3 हज़ार रुपये की फीस लेकर बस ऐसे ही चला रहे हैं. यही बात है. वो स्कूल्स में मतलब घरों में स्कूल्स बने हैं, वो भी एक है. Exactly. लेकिन मुझे लगता है कि जो हाईटेक का सिस्टम है ना, दैट इज़ द बेस्ट, कि हम सबको एक दूसरे का भी एक्सपोजर दे रहे हैं. हम ये नहीं करें कि हम अपर क्लास को लीडर्स बना रहे हैं, रूलिंग क्लास बना रहे हैं, और नीचे वालों को हम वर्कर्स बना रहे हैं. मेक श्योर कि यार तुम गुलाम हो तो गुलाम ही रहो. बिल्कुल. तो इस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि हम वहाँ पे इसको बड़ा सक्सेसफुली लेके चल रहे हैं. राइट. एंड आपकी जो एज फ्रॉम अ टीचर टू एन एडमिनिस्ट्रेटर, वेयर वाज दैट सॉर्ट ऑफ एवोल्यूशन? हाउ डिड दैट हैपन? It happened along the way. It happened क्योंकि लाइफ तो देखो मुज़मिल एक जर्नी है, मतलब एंड तो वही है ना, हमारी डेस्टिनेशन तो फिर वही है व्हेन लाइफ हियर आफ्टर. तो अभी तो ये सारी जर्नी along the journey. I was just thinking today कि in 2009 मैं किसी जगह पे एक इंटरव्यू दे रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आई वॉज अ टीचर देन. राइट. और उन्होंने मुझे कहा कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन, आई वॉज द वाइस प्रिंसिपल एक्चुअली, टीचर भी पढ़ा, तो इन 5 years टाइम आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? सो आई थॉट एंड आई सेड येस, आई एम गोइंग टू बी द प्रिंसिपल इन 5 years टाइम. और उससे कम टाइम में आई वॉज द प्रिंसिपल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. वो इसलिए नहीं प्रिंसिपल में बनी कि आई वॉन्टेड अ सीट और आई वॉन्टेड टू बी सिटिंग इन एन AC room or giving orders. There was a vision which I wanted. There were things that I wanted to contribute. There were things that I wanted to accomplish. There were things that I wanted to do with the power that comes with the seat. With the seat, right. And I think that sort of passion is required. और मैं बड़ी दफ़ा देखता हूँ हमारे यहाँ ना वर्क प्लेस कल्चर्स में ये होता है
کہ جو بندہ گرو کر رہا ہوتا ہے نا اس لیفٹ رائٹ والے کہتے ہیں کہ یار یہ تو جو ہے نا تک لگاتا ہے پالیٹکس کی وجہ سے نکل جاتا ہے. حالانکہ جب بھی میں نے دیکھا ہے جو لوگ گرو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ دے آر دی اونلی پیپل ہو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان پالیٹکس. ایگزیکٹلی دے آر دی اونلی ونز ہو آر ایکچولی ہیو اے ویژن آر پرسوئنگ دیٹ ویژن. اور جو اوپر بیٹھا ہی نوز بالکل بالکل. اور پھر جو لوگ ویژن کے ساتھ ہوتے ہیں نا وہ صرف اپنی گروتھ نہیں دیکھ رہے ہوتے. لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لیڈرز بنا رہے ہوتے ہیں اور ان کو خوشی ہوتی ہے کہ جب ان کے ساتھ کے لوگ ان سے آگے نکل جائیں. بالکل. اور ان کے بچے ہمیں تو مطلب آئی فیل سو پراؤڈ جب ہمارے اسٹوڈنٹس واپس آتے ہیں اور وہ واو کیا بات ہے جی بڑے افسر اینڈ ڈوئنگ گڈ ان دا سوسائٹی ایکچولی کنٹریبیوٹنگ ناٹ جسٹ دا پوسٹ بٹ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. بہت سارے بچے ہمارے ابھی ہیں وہ انہوں نے اپنے این جی اوز بنا لیے ہیں اور اپنی وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں ایک سوسائٹی کی فلاحی کام کر رہے ہیں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں گروئنگ اپ نا ہمارے یہاں پرٹیکولرلی میں اپنا ایکسپیرینس سے کہتا ہوں اینیکڈوٹلی آئی فیل لائک education has become sort of like a business commodity. That's right. And I feel like if I was to look back, yes, I mean, huge respect to a lot of teachers who are the reason why I am who I am today. That's right. But I didn't find a lot of people who genuinely cared about the students as human beings and functional members of the society. ٹھیک ہے ٹیچرز آتے تھے وہ آ کے کہتے تھے بچے شور مچا رہے ہوتے تھے کیسے آپ شور مچا رہے ہیں خاموش ہو جاؤ یہ ہو جاؤ. بٹ بیانڈ دیٹ بس وہ گریڈ ہوتا تھا رائٹ. دیر وازنٹ اے لاٹ آف انڈرسٹینڈنگ. جس طرح آپ نے بولا کہ بچے آ رہے ہیں میرے پاس اور وہ آ کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا تھاٹ پروسیس ہے کہ یو نو دیز آر پیپل دیز آر ہیومن بینگس اینڈ وٹ ایور آئی انکلکیٹ ان ٹو دیم ٹوڈے will impact a lot of people in the future. In the future, exactly. So why do you think that sort of discrepancy exists in today's education system? دیکھیے مزمل پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہے. Right. وہ بس گرو کر رہے ہیں سب اکٹھے مل کے. پرفیکشن تو ہم دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے. Right. اسی طرح سے سسٹمز کے اندر بھی اچھے برے ایوریج سب طرح کے لوگ ہیں اور وہ بھی گرو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اسٹک ہو جاتے ہیں. تو ابھی بھی بہت ساری امپروومنٹ آ رہی ہے. جو میں دیکھتی ہوں ابھی کہ ہمارے ٹیچرز بڑے پیشنیٹ ہیں اور جب ہم لوگ تھے ہمیں بھی کچھ لوگوں نے انسپائر کیا کچھ لوگوں نے ہمیں امپیکٹ کیا فار لائف. ابھی میں دیکھتی ہوں کہ ابھی بھی ایسے ٹیچرز ہیں جو کہ امپیکٹ کر رہے ہیں بچوں کو فار لائف. سو آئی سی اے لاٹ آف ہوپ. مجھے نظر آ رہی ہے ہوپ. اور ابھی جس طرح سے ہمارے بچے بھی دے آر ویری انٹیلیجنٹ ویری اویئر اور ٹیچرز بھی ہمارے بہتری کی طرف جا رہے ہیں. آئی تھنک دا ایکسچینج آف انفارمیشن ابھی ایک بڑا ایک میجر چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک زمانے میں بڑا اسٹینڈرڈ تھا یو نو یو گاٹ لائک اے کریکولم کورس بک یو ہیڈ اے فیئرلی گڈ انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ پیپل ول بی بیکاز یو نو ایک بڑا نظام جو کہ اتنا سمپل تھا کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے آپ کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ بچہ ایسا ہوگا یہ ایسے جائے گا تو یو کوڈ کریٹ اے سولوشن فار دیٹ پرٹیکولر کڈ. بٹ ناؤ اٹس بیکمنگ انکریزنگلی ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کوئی بھی کیسا ہوگا بیکاز بچے کے پاس فون بھی آ جاتا ہے 3 سال کی عمر میں. یو نو ہی از واچنگ فیس بک ہی از کمیونیکیٹنگ ود ہز فرینڈس بیانڈ اسکول ایز ویل. سو بیانڈ یو نو the sort of safe space structured environment there is a lot of other variables that are now defining a child's personality. And you know اب جو ہے نا اب بچے when we were growing up we grew up in a very very safe environment. ابھی بچوں کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں تو وہ جو وہاں پہ چیلنجز ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ سے گزر کے these children are going to mold the future. Right. So when I was in Lawrence College, even at that time in the staff room we used to say کہ یہ جو بچے آج ہمارے ہاتھ میں ہیں یہ 10 سال کے بعد they would be rulers and that is what has happened today even. کچھ چیزیں ہماری چھوٹی چھوٹی سی ساتھ ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی جو ایک ٹیچر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. I got a message from a student, Lawrence College کا ایک اسٹوڈنٹ sitting in the US. کوئی بچہ آیا اس نے مجھے فون کیا میم Muzamil was his name. He said
کہ ٹیل میم آئی ایم لیڈنگ مائی لائف اکارڈنگ ٹو آل دیٹ شی ٹاٹ می. سو میرے لیے یہ بہت بڑی بات. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جب اس طرح کے ٹیچرز ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو یہ امپیکٹ کریں کہ آگے جا کے بھی وہ چیزیں بھول نہ جائیں, وہ لے کے چل رہے ہوں, تو دیٹ از دا رول آف اے ٹیچر. تو ٹیچرز کی رسپانسبلٹی اس میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جب بچے اتنے چیلنجز فیس کر رہے ہیں, اور گھر میں اب یہ ہے کہ پہلے جس طرح سے ہوتا تھا کہ فوکس بہت زیادہ ہوتا تھا پیرنٹس کا, ابھی فوکس ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی ڈائمینشن چینج ہو. ایک تو ٹائم کنسٹرینٹس ہو گئے ہیں, دوسرا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹرسٹ بہت زیادہ تھا اسکول پہ. اب یہ ہے کہ ذرا سا آپ نے ڈانٹ بھی دیا, ہماری سیلف رسپیکٹ بڑی جلدی ہرٹ ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جب وین آئی واز ریزنگ مائی چلڈرن تو میں یہ نہیں کہتی تھی کہ جی میرے بچے کو کوئی ڈانٹے ہی نہ. دیر آر پیپل, میں ان کو یہ کہتی تھی جب کوئی پیار کرتا ہے آپ کو تو پھر اس کا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ بھی سکے. جب ہم بچوں کو بہت زیادہ پیمپر کر دیتے ہیں تو وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا آگے چل کے. رائٹ, میکس اے لاٹ آف سینس. اینڈ آئی تھنک یہ چیز ایک نئی اس میں آئی ہے کہ ہمیں ہوتا ہے کہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے لیٹ دا کڈس بی, بٹ دا فیکٹ از کہ ایونچولی دے گوئنگ ٹو اے سوسائٹی ویئر ایوری بڈی از گوئنگ ٹو بی اٹیکنگ دیم اینڈ دے نیڈ ٹو لرن the ropes of how to sort of maneuver through that. If you don't teach your children, the society will. Yeah. And that is a hard way to learn. Yeah. So it's better to teach them the easy way. Right. تو اپنے بچوں کو سکھانا, اور اپنے بچوں سے اپنے ذاتی بچے بھی, and then the children in our schools. We have to teach them to be good human beings in the society, to be responsible citizens. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو پھر ابھی دیکھیں سوسائٹی کا جو حال ہے, کہیں نہ کہیں we are responsible. We the teachers are responsible. 100%. جو Hitech is that a private institute or is that like a government, how does that work? It is HIT کا ایک وہ ہے پروجیکٹ ہے جو یہ heavy industry complex job کا ہے. جی. Right. And that's government, I believe. Public sector Semi government کیا لیں, private ہی ہے. Private ہی ہے. آپ کا جو ابھی ریسنٹلی آئی ایم ازیومنگ کہ وہاں پر انٹرمیڈیٹ پڑھایا جا رہا ہے, FSC پڑھایا جا رہا ہے. جی. پنجاب بورڈ ہوتا ہے, فیڈرل بورڈ ہوتا ہے؟ فیڈرل بورڈ ہوتا ہے. کین یو آئیڈینٹیفائی دا ڈفرنس بٹوین فیڈرل بورڈ اینڈ پنجاب بورڈ ان یور ایکسپیرینس؟ فیڈرل بورڈ از مور پروگریسو. اوکے. فیڈرل بورڈ بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور فیڈرل بورڈ از مور ریلائبل آلسو. بہت سی چیزیں لائک ہماری ہائیٹیک کی we work very hard, our teachers are extremely good, extremely hard working. تو ہماری پوزیشنز آتی ہیں, اور I can say کہ پیورلی میرٹ پہ. اچھا, یہ نہیں کہ میرے اسکول کی آ رہی ہے بٹ یس. زبردست. اینڈ اٹس اے گرلز کالج رائٹ؟ یس. مطلب اس کے اندر اٹس سیم کیمپس کے اوپر پری اسکول بھی ہے, جونیئر اسکول بھی ہے جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے, اینڈ دین جونیئر اسکول کلاس 5 کے بعد بوائز گو انٹو دا بوائز کالج, گرلز انٹو گرلز کالج, اینڈ دین دیر از اے کیمبرج اسٹریم آلسو. اچھا, دیر از اے کیمبرج اسٹریم آلسو. سو کیمبرج والی جو اسٹریم ہے وہ آپ لائک دیٹس پارٹ آف یور اسکول؟ نہیں, آئی ڈونٹ لک آفٹر دیٹ. ان کے لیے سپریٹ دیٹس اے اسپیسیفک ہائی اسکول فار کیمبرج. یس. اچھا, ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا بیکاز you're particularly doing a girls college and this is something that's very close to my heart particularly. My wife, she was one of the first people who came on social media. میرا ماننا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ women in our country, in our society have played an incredible role, in almost everything. I mean, from Fatma Jinnah to all sorts of women leaders, even Benazir Bhutto as the first women prime minister of this country. And unfortunately, in the past couple of decades, or probably past 3 decades, ہم نے اس کو تھوڑا سا شفٹ کیا اور ہم نے خواتین کو نا ذرا پش بیک دے دیا. وین آئی ٹاک ٹو مائی مدر اینڈ شی یوزڈ ٹو ٹیل می الاٹ اباؤٹ 60s and 70s کا پاکستان, لائک ہم تو سائیکلنگ کرنے جاتے تھے, اور ہم تو میری مدر اور میری خالہ وہ سائیکل پہ کالج آیا کرتی تھی. ہاں, تو اب وہ چیز تو سوچ بھی نہیں سکتے. آئی مین آئی واز لوکنگ ایٹ اے پوسٹ آن فیس بک دی ادر ڈے اینڈ آئی واز لوکنگ ایٹ اے گرل آن اے اسکوٹر, اینڈ اس میں وہ یہی آیا ہوا تھا کہ وہ لڑکے ہیں اور وہ ویڈیو بنا رہے تھے, اینڈ یہ سارا کا سارا. اینڈ سو واٹ ویو سین از دیٹ ویو instead of progressing as a society, we've sort of taken a U-turn, unfortunately. And اس کی میں مثال آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں, particularly education کے اس میں, کہ 2 things I saw, or 2 incidents I heard recently that I'd like to share. میں generally, I put up a post on my Instagram every now and then, and I give random mentorship to young kids. So I got a call from this girl this one time, and she said, listen, like,
I want to do freelancing. So how do I go about it? And I was like, freelancing is generally low value work. So it's basically like if you can't do anything else, you're sitting at home, just do freelancing and you'll make a good $200-300. But if you're like a technically sound, smart person, I mean, you could target much more, right? So मैंने सोचा मैंने कहा यार, she's probably like a very average student, not really doing anything with her life, so she's starting to do freelancing. So I asked her a few questions कि आप कर क्या रही हैं, कहाँ से graduate कहाँ से किया? उन्होंने कहा मैंने NUST से graduate किया है. अच्छा, NUST is a very good institute. किस डिग्री में किया? उन्होंने कहा कंप्यूटर साइंस में किया. अच्छा, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, आई नो कि कंप्यूटर साइंस NUST का ग्रेजुएट की क्या पोटेंशियल है. मैंने कहा अच्छा, आप कंप्यूटर साइंस में आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है? उन्होंने कहा जी डेटा एनालिटिक्स. इट्स अ वेरी फ्यूचरिस्टिक, इट्स लाइक डेटा इज द न्यू ऑयल, दैट्स व्हाट इट इज, राइट? एंड आई एम थिंकिंग हियर कि व्हाई इज शी टॉकिंग अबाउट कंटेंट राइटिंग पोजीशंस? And so I kept on asking her questions. I was like, listen, so you just graduated. Have you tried to apply in companies instead of freelancing? You know, my thought was कि maybe she was thinking कि मैं शायद ज़्यादा पैसे कमा लूँगी तो मैं freelancing कर लूँगी, डॉलर में पैसा आएगा. And so she was like, yes, I did. मैंने कहा कहाँ अप्लाई किया? She was like, Teradata, IBM, Affinity. So these are the top companies. I mean, Affinity is listed on the New York Stock Exchange. And I was like, okay, so did you get in? She was like, I got in everywhere. And I'm really confused at this point. I'm like, if you got into the top, and she was like, I graduated with like a 3.9 or something, like a top, gold medalist. I applied to these positions. I loved these positions. I got there. I was like, why aren't you pursuing that? And she was like, oh, my father doesn't believe that I can work. And honestly, I can't tell you, it broke my heart. Unfortunate. मैंने उनको, I don't know मुझे करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था. मैंने तो उनको बोला, मैंने कहा, I'm sorry, but you should apply for your master's and you should leave. Because this is, you deserve better than this. You went there, you went to a good university, you studied in a good university, you got the grades that you had the potential of, you applied at the right jobs, you got in. And just because your father is at a position where he's surrounded by men who disrespect women day in, day out, that he believes that my daughter will go to a place. It's very anecdotal. बिल्कुल. आपके इर्द गिर्द आपके मर्द ऐसे होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप बनाते हैं. That's right. और अगर फिर आपके इर्द गिर्द मर्द थोड़े से प्रोग्रेसिव हों तो फिर आप बिल्कुल डिफरेंटली सोचते हैं. आप कहते हैं पाकिस्तान तो बड़ा ज़बरदस्त है, कुछ नहीं हो रहा पाकिस्तान में. आपके थोड़े से ऐसे होते हैं, आपको होता है कि यार पाकिस्तान बड़ा बुरा है, घर बैठो. मैं इसी तरह का एक और इंसिडेंट बताऊँ. दिस हैपेंड a few months ago, and then last week I was hiring people, and this one girl, very smart, probably the smartest candidate I had the pleasure of having an interview with. And so I had that interview and I offered her a job then and there. And she was from LUMS. She was, very, very progressive institute. And, I offered her a job and I was like, you're starting from Monday. And she couldn't come in on Monday. And she said, listen, I just have some problems going on and I'll let you know कि क्या scene है. And 3, 4, 5 days pass and I don't know what the problems are. So I'm like, listen, if you don't want to join, let me know and then I'll call someone. And then she was like, listen, I really want to join. Just give me another day. Give me till Monday. It's still Friday today, so I still have to wait till. Yeah, I think she didn't tell me because one of her friends is working here, and she actually told me, this is what's going on. And I was like, yaar, why? What is this absolute waste of human potential and human intellect? So I'd like to ask you, because you're like interacting with a lot of these girls, जिनके घर वाले उनको सिर्फ इस वजह से भेज रहे हैं कि वही डिग्री लो तो शादी करो. और क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है तो इसलिए यहाँ पे भी आ जाओ, वरना अगर किसी मिक्स स्कूल में को एजुकेशन में जाना है तो नहीं. यस, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस का आप क्या करेंगे? एक चीज़ कर सकते हैं, एजुकेट योर बॉयज़. राइट. जब तक हमने बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया अपनी लड़कियों पे, अपनी ख़वातीन पे, हर चीज़ लड़की को ऐसा होना चाहिए, लड़की को वैसा. हमने लड़कों को निगलेक्ट कर दिया, ये तो लड़का खैर है. जब तक वी डोंट रेज आवर बॉयज़ राइट, हमारी सोसाइटी उस स्पेस पे प्रोग्रेस नहीं कर सकती जिस पे करना चाहिए. तो उसके लिए ये कि अभी जो हमारे पास इन द गर्ल्स इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मैं हूँ, अगर हम अपनी बच्चियों को वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट दिस दैट वी नीड टू रेज आवर बॉयज़ राइट, सो व्हेन दे आर गोइंग टू बी मदर्स, तो और सिर्फ ये एक वर्ड नहीं है, हाउ, ये आगे हाउ है एंड वाई, द रीज़न वाई वी नीड टू रेज देम राइट, बिकॉज द चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग टुडे, इफ़ दे हैव सन्स, व्हेन दे हैव सन्स एंड दे आर ट्रीटिंग देम, दे आर रेजिंग देम राइट, तो फिर आगे लड़कियां जो हैं वो ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेंगी. तो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा लड़कों पे अब शिफ्ट होना चाहिए.
And I feel like that's very very true because you know یہ چیزیں ہم شادیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو امپاور کیا. ہماری جو پروگریسوس بھی ہیں نا, ہم نے اپنی بیٹیوں کو امپاور کیا. ہم نے ان کو یہ بولا کہ یار تم, اور انفارچونیٹ ہے ہمارے یو نو ہماری مدرس کا کہ انہوں نے بیٹیوں کو کہا کہ تم جاؤ نوکری بھی کرو, تم گھر بھی چلانا, تم یہ بھی کرنا, تم وہ بھی کرنا, بٹ یو نو یو ڈو یو اینڈ یو فالو یور ہارٹ. اچھا, اور ساتھ ہی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کل کو ایک باہر کی بھی لڑکی آئے گی. ہاں جی. تو بیٹے کو انہوں نے اسی طرح پیار محبت سے نا پرنس بنایا. اور جب پھر وہ بہویں آتی ہیں نا تو پھر وہ ان کے سر پہ آ کے وہ اس طرح بیٹھتی ہیں کہ بھائی تم آؤ, اور آ کے بیٹی میری جو ہے وہ جائے اور جا کے. مزمل, یہ بھی بات کی بات ہے, ہم نے اپنے بیٹوں کو یہ نہیں سکھایا کہ جب آپ روڈ پہ جاتے ہو تو وہاں پہ جو دوسری لڑکیاں ہیں وہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے وہاں. وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر ایکول فوٹنگ کے اوپر. ہم نے لڑکوں کو لڑکیوں کی رسپیکٹ کرنا نہیں سکھایا, نہ بہنوں کی رسپیکٹ کرنا گھر میں سکھایا. ہم ابھی بھی لڑکیوں کو لڑکیاں 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 یہ کام لڑکیوں کے رولز ڈیفائن کر دیے. ٹھیک ہے, کچھ ڈیفائنڈ ہوتے بھی ہیں رولز, دیٹ از فائن, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ, لیکن پھر جب ہم اس پہ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرنے نکلے تو جس طرح سے ہم نے عورت مارچ اور وہ کیا, وہ بھی ایک ہم نے کچھ چیزیں غلط کر دیں, اس کو بھی ہم نے ٹھیک سے لے کے نہیں چلے کہ ہم نے ایشوز کو, تو جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا. ہم نے ہاتھ میں دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں کیا نان ایشوز دے دیے. رائٹ. کہ جی ہم ایسے بیٹھیں یہ ہماری امپاورمنٹ ہے, یہ ہماری امپاورمنٹ نہیں ہے. ہم ایسے ورڈز بولیں, ہم ایسے کپڑے پہنیں, یہ ہماری امپاورمنٹ نہیں ہے. ہماری امپاورمنٹ یہ ہے, ہم تب امپاورڈ فیل کریں گے جب ہم باہر جائیں گے اور ہمیں ٹریٹمنٹ بھی عزت کا ملے گا. ہم وہ چاہتے ہیں. I think culturally contextual empowerment is very very important, and a lot of times people tell me particularly, they're like, you know, اچھا وہ آج کے ماڈرن ڈے آئیڈیلز لے کر آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یو نو پاکستان کا کلچر اور پاکستان کا وہ, اینڈ آئی فائنڈ اٹ ویری آڈ. میں تو کہتا ہوں یار مجھے تو صرف میری امی کا پاکستان جو مجھے بتاتی ہیں وہ بھی مل جائے نا واپس. صحیح بات ہے. I find that so much more peaceful when she talks about it. لیکن ملے گا, آہستہ آہستہ ہوگا. Do you genuinely believe so? I genuinely believe so. کیونکہ اگر ہم سارے اپنا اپنا حصہ کرنے لگ جائیں نا, جو کہ بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں, تو ہوپ ہے, ہوگا. پروبیبلی ہم شاید نہیں دیکھ پائیں گے وہ ٹائم, بٹ آئے گا. One step at a time. Yes, one step at a time. Makes a lot of sense. مجھے یہ بتائیں کہ you know you're dealing with middle school kids primarily. I am dealing with middle school and high school. And high school. There's a new thing called single national curriculum. Do you have an understanding of that? ابھی ہاں جی, ابھی وہ کلاس 5 تک ہے, سو ابھی ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں. There is a lot of. Have you gone through it? I have not. You have not. Honestly, کیونکہ مجھے بڑے سارے لوگوں نے بڑے ڈفرینٹ قسم کے اوپینینس دیے, اور مجھے کوئی میں ابھی اس پہ بات نہیں کرنا چاہوں گی کیونکہ میری بہت زیادہ اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہیں ہے, سو آئی وڈ ناٹ کامنٹ آن دیٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, بیانڈ دیٹ یو نو ایز ایک تو ایجوکیشن کی ظاہر ہے کہ آپ کی ایک اسپیس ہے, ایک انڈسٹری ہے, ایک ایز اے وومن لیڈر, ایز سم ون who's working, and this is something جو کہ میں, this is a personal thing for me. You know, you had kids, you know, we recently had a kid, and my wife has this sort of going in this sort of huge dilemma, you know, at one day she's coming to the office and she's like, okay, listen, I need to start working and I need to get back into, it's been 3 months, اور میں اب چاہتی ہوں کہ میں واپس آ کے you know get back into the system, and the minute she's here and she's just hugely guilty, you know, as a mother, what am I doing? How did you reconcile with that? بچے پالنا, اٹس اے ویری ویری ہیوج ریسپانسبلٹی, اٹس اے ہیوج جاب, بٹ آپ کو دونوں چیزیں ساتھ, یو ہیو ٹو اسٹرائک اے بیلنس. Right. And lots of time, it's very, very natural, very normal to feel guilty. Abhi bhi, when I look back, sometimes I say, okay, wahan pe ye gadbad ho gayi. I should not have done this. I should have raised my child in this aspect, ek aur tarike se. But تھوڑا سا وی نیڈ ٹو بی کائنڈ ٹو آر سیلفس ایز ویل. ہم ہر چیز میں اگین پرفیکٹ کچھ بھی نہیں ہوتا, مدرس کے ہاتھوں پہ بہت سارا کام ہوتا ہے. سو وی ویمن, وی مدرس, وی نیڈ ٹو بی کائنڈ ٹو آر سیلفس آلسو. Makes a lot of sense. And I think one of the things that I'm recently thinking about, we do talk a lot about working mothers, we don't talk a lot about working fathers. Yes. You know, and as a father, I feel like مجھے بھی مطلب وہ گلٹ تو ہوتا ہے, انہیرنٹلی ہو رہا ہوتا ہے. میں اس کو دبا دوں یا میں اس کو اگنور کروں تو ایک الگ بات ہے کہ یار آئی ایم ناٹ ایبل ٹو, بیکاز
میرا بچہ جس طرح مجھے دیکھ کر وہ ہوتا ہے نا, وہ دیر از اے اسپیشل تھنگ, دیر از اے اسپیشل بانڈ. اینڈ کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ بیک ہوم اینڈ ہی از آلریڈی اسلیپ, اینڈ میں صبح اٹھتا ہوں, میں کام پہ آ جاتا ہوں, اور میرا مزمل, آپ کو میں بتاؤں, یو آر لکی دیٹ یو ہیو دس گلٹ. رائٹ. میجورٹی آف دا مین ان پاکستان, میجورٹی آف دا فادرز ڈونٹ ایون فیل گلٹی, کیونکہ وہی رولز جو ڈیفائن ہوئے ہیں, یہ تو ماں کا کام ہے نا, ماں نے دیکھنا ہے, چاہے وہ کام کر کے آ رہی ہے, واپس آ رہی ہے, شی ہیز ٹو لک آفٹر دیم. آئی ایم دا میل, وہ آ جاتی ہے نا ہماری, تو ہم اس پہ تو آپ اچھی بات ہے کہ آپ یہ فیل کرتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ انلائٹنمنٹ کی طرف زیادہ ہے. ہمارے زیادہ تر فادرز اس طرح سے نہیں سوچتے. رائٹ. ہاں, بیکاز میرے لیے بڑا امپورٹنٹ اس وجہ سے, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے کہا نا کہ ہمیں اپنے بیٹوں کو بہتر ریز کرنا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بیٹوں کو ان کے ان لیو آف رول ماڈل ان کے فادرز نہیں ملے, وہ سارے جاب پہ تھے. بالکل صحیح ہے. اور ابھی مدرز بھی جاب پہ ہیں, لیکن پھر بھی رول ماڈلز مدرز بہت بہتر ہیں. بالکل, اس لیے کہ وہ پھر بھی ٹائم دے رہی ہیں, دے آر لسننگ. یو نو, لسننگ از ویری امپورٹنٹ وین یو آر ریزنگ چلڈرن. اور ویسے بھی جنرلی سوسائٹی میں ہمارے پرابلمس کیوں آتے ہیں, ہم سن ہی نہیں رہے ہیں, ہم صرف بولنے پہ فوکس کر رہے ہیں. اور جب ہم سن بھی رہے ہیں تو ہم سن رہے ہیں جواب بنانے کے لیے, ہم اس کو سمجھ نہیں رہے, ہم دوسرے کا پوائنٹ آف ویو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے, ہم اپنے اس پہ. سو فادرس کو بھی سننا, ٹائم گزارنا اپنے بچوں کے ساتھ بہت ضروری ہے, پھر وہ بہتر رول ماڈلس بن سکیں گے. رائٹ. آپ نے یہ بڑی مزے کی بات بولی کریٹیکل تھنکنگ کے لیے کہ سننا, اینڈ آئی فیل لائک دیٹس مسنگ. آئی نو میری ینگر آڈینس اس بات سے ویٹ کرے گی, اور مجھے بڑی دفعہ یہ فیڈ بیک بھی ملتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس سے ہم بات ہی نہیں کر سکتے. ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو کاؤنٹر اوپینین آتا ہے. بالکل. اور پہلا جواب یہ آتا ہے تم آرگیو نہ کرو. ایگزیکٹلی. تم کوئی بات, میں تو ایک بات بول دی. ایگزیکٹلی. اینڈ آئی فیل لائک وٹ دیٹ ڈز از کہ دیٹ جسٹ سارٹ آف, میں آپ کو اس طرح سے بتاتا ہوں, میں نے بھی پچھلے دنوں انٹرویوز کیے, اٹس ہیپننگ ریسنٹلی, سو آئی ایم گیونگ حوالہ اس کا. اچھا, میرے انٹرویوز بڑے فرق ہوتے ہیں. سو وین آئی کال پیپل ان, آئی ڈونٹ آسک دیم کہ اچھا جی اسکل بتائیں, یہ بتائیں. آئی فیل لائک اسکلس کوئی بھی ایکوائر کر سکتا ہے. I generally ask people stuff like, how do you, name 3 things that motivate you about Pakistan. What are your political opinions? I really did sort of dive into that, and I talk about, what do you really want to do in life? اچھا, وہ آتے ہیں کچھ نا رٹے رٹائے اسٹیٹمنٹس لے کر کہ آئی ایم ریئلی گریٹ بیکاز آئی کین ڈو دس, اینڈ جس طرح آپ کسی ٹیچر کا کریں تو آئی لو کڈز اینڈ اس طرح. تو میں چاہتا یہ ہوں, میں ہمیشہ نا ذرا ٹیڑھے اینگل سے آ کے آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس بچے کا دماغ ہے کتنا, کدھر جا رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں اس طرح کے سوالات پوچھتا ہوں, بچے بوکھلا جاتے ہیں کہ ہم سے آج تک پوری زندگی میں کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ ہمارا اوپینین کیا ہے ان چیزوں کے بارے میں. آپ بچوں سے پوچھو آپ اپنی 3 اسٹرینتھس بتائیں, وہ نہیں بتا پائیں گے. آپ اپنی ویکنیس کوئی بتا دیں, وہ ان کو نہیں پتا. ہم نے یہ کریٹیکل تھنکنگ ہم نے انکلکیٹ کی ہی نہیں بچوں کے اندر, جو کہ ہونا چاہیے. ہم کیا چاہتے ہیں, ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں 90% مارکس آ جائیں, 99% مارکس آ جائیں. اچھا آ جائیں, پھر کیا لائف میں تو اس نے یہ اسکلس کو, یہ پرابلم سالونگ اس کو چاہیے, اس کو کریٹیکل, اس کو کریٹیوٹی چاہیے, اس کو امیجن, ان پہ تو ہم جا ہی نہیں رہے ہیں بچوں کو. اینڈ دی ورلڈ از ایوالوئنگ ویری ویری فاسٹ. اٹ از. پہلے آپ کے پاس ایک ڈیفینیٹو چیز تھی, آپ نے رٹا ہٹایا, سکھا دیا, وہ بچہ کرتا رہے گا. اب بچہ گریجویٹ کرتا ہے, نئی اسکل آتی ہے, نئی چیز آتی ہے, اب اس کو خود صلاحیت ہونی چاہیے مینوور کرنے کی, وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر, وہ اڈیپٹ نہیں کر سکتا. تو اب تو مطلب یہ چاہیے کہ ہر ٹائم ہمیں ایوالو ہونے کی ضرورت ہے, نئی چیزوں کے ساتھ ان کو ہمیں امبائب کرنا ہے. وہ ہم نہیں سکھا رہے بچوں کو. سکھا کیسے نہیں رہے, ہم ان کو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں دے رہے جس میں وہ سیکھیں. ہم وہی ابھی بھی رٹا رٹایا چل رہے ہیں. تو یہاں پہ پھر ہماری رسپانسبلٹی آ جاتی ہے ایز لیڈرز. ہاؤ ڈو یو تھنک ان ٹرمز آف ٹیچنگ, ان ٹرمز آف دی ایجوکیشن انڈسٹری, اینڈ وی ٹاک اے لاٹ اباؤٹ ہاؤ پاکستان میں وی آر ناٹ انکلکیٹنگ کریٹیکل تھنکنگ. دیکھیں ٹھیک ہے, بات اس میں بڑی کرٹیسزم آتی ہے جی کریکولم کو بہتر کیا جائے. میں اس میں اس وجہ سے نہیں مانتا کیونکہ میں نے ایک ہی کریکولم میں نے بہت سارا پاکستانی کریٹیکل تھنکنگ والا بھی دیکھا ہے, میں نے بہت سا پاکستانی بالکل برین ڈیڈ بھی دیکھا ہے. بالکل صحیح ہے. سو اٹس دیٹ از ناٹ دی ویریبل. کریکولم امپورٹنٹ تو ہے, لیکن کریکولم فائنل چیز نہیں ہے. اٹس ناٹ دا فائنل تھنگ. اٹ از ہاؤ یو ٹیچ اٹ. رائٹ. آپ اس کے اندر سے کیا چیز سکھا رہے ہو. آپ نے ایک کوئی اسٹوری ہے, وہ آپ نے کتنے ہزار طریقے سے اس میں سے کتنی ہزار چیزیں آپ بچے کو سکھا سکتے ہو.
Like अभी recently मैं आई लव गोइंग इन टू क्लासेज ऑल्सो. मैं प्रिंसिपल वो ऑफिस वाली नहीं हूँ. सो जब भी टाइम होता है आई गो इन टू द क्लास रूम और बच्चों के साथ इंटरेक्शन एंड दे लव इट. कैसे मैंने उनको क्या कहानी 8th क्लास थी या 6th थी, आई डोंट रिमेंबर, 6th 7th कोई, तो मैंने उनको कहानी सुनाई अगली डकलिंग की. Right. अब अगली डकलिंग बिल्कुल छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल की कहानी है, बट कहानी में से वी टुक आउट सो मेनी थिंग्स. There was role play, there was so many things, and then उसको अप्लाई करना अपने ऊपर कि अगली डकलिंग, do we have any ugly ducklings around us today who are not included? Right. So have you ever felt like an ugly duckling? Because I did feel like an ugly duckling when I was growing up. Right. Because of my complexion, I was not included in lots of things. Right. So अभी भी हम coming back to the point कि curriculum important है, but the way you teach it, that is extremely important. Extremely important. I think वहाँ पे टीचर्स का फिर रोल, टीचर्स का रोल और टीचर्स की ट्रेनिंग का रोल, और फिर उसके बाद अगेन जो ऊपर टॉप पोजीशंस है उनका रोल. हैविंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Do you think we have ample amounts of teacher training, in Pakistan? टीचर ट्रेनिंग अभी बहुत ज़्यादा हो रही है. ब्रिटिश काउंसिल इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब. ये स्किल्स के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. टीचर्स के साथ बहुत मतलब उनका है कॉन्ट्रीब्यूशन है. मुज़मिल, आई थिंक कि टीचर ट्रेनिंग भी ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है. एक होती है व्हेन एक वर्क प्लेस ट्रेनिंग है, एक वर्क प्लेस कल्चर है. Right. एक स्कूल में यू एंटर अ स्कूल और आप फील कर सकते हो कि इसका क्या क्लाइमेट क्या है, क्या कल्चर है स्कूल का. Right. वो बहुत सिखाता है. आपका टीचर वैसा सा हो जाता है और वो वही चीज़ें करने लगता है विदाउट एनी टीचर ट्रेनिंग समटाइम्स. Right. एंड यू engage a teacher in lots of trainings, और बहुत दफ़ा वो उतनी चीज़ें नहीं सीख रहा जो वो आपके डे टू डे इंटरेक्शन में सीख रहा है स्कूल के अंदर. Right. So it's very important to have that sort of culture in our schools. Makes sense. Ugly duckling की आपने example दी, and we were talking about this off camera as well. A lot of times in Pakistan what we do, and I know again बहुत सारे लोग वेट करेंगे, मेरे एक्सपीरियंस में भी ऐसा था कि हमारे यहाँ स्कूल सिस्टम में बच्चे एंटर होते हैं एंड देयर इज़ अ डेफिनेटिव सॉर्ट ऑफ एक चीज़ बनाई दी जाती है. टीचर्स जाते हैं जाकर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये अच्छा बच्चा, ये अच्छा बच्चा, ये अच्छा बच्चा, पूरा ग्राफ बनाया जाता है. अच्छा, और उसमें होता अनफॉर्चुनेटली ये है कि जब आपके पास स्कूल पर्टिकुलरली करिकुलम बेस्ड स्ट्रक्चर्ड स्कूल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग वाला, वो सबके लिए नहीं बनाया जाता, वो मेजॉरिटी के लिए बनाया जाता है. वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो कहते हैं ज़्यादातर बच्चे इस तरह सीखते हैं तो इस तरह सिखाया जाए. हाँ जी. ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो अपनी जो जॉब करेंगे उसमें ये चीज़ उनको चाहिए तो उनको ये चीज़ सिखाई जाए. बट ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा उसमें वो कर रहा हो. तो उसमें होता ये है कि कुछ बच्चे जो हैं वो समझ नहीं पाते, वो उस निज़ाम में नहीं चल पाते. फिर इसी के साथ कुछ बच्चे होते हैं उनका बैगेज बहुत ज़्यादा होता है. मैं व्हेन आई लुक्ड बैक थ्रू आउट माई स्कूलिंग जर्नी, and I saw all the troubled kids, and because of information sharing, Facebook and all of that, you start to realize a lot of them were going through very, very tough times. That's right. That's through right. Parents, society, वगैरह. And I saw these, and I shuddered to think उनका क्या experience था, because the teachers used to hate them. The children became rebellious. Because they became rebellious, the students were like, ये क्या जी पागल सा है, so they used to start being like aggressive towards them. That's right. So I had a kid recently on the podcast, and he was talking about, and I could tell from the vibe, and he kept on saying, I'm not interested in studies, and I'm not interested in studies, और मुझे तो पढ़ाई का शौक ही नहीं है. और मैंने उसको ये बात बोली, मैंने कहा यार मुझे you're constantly saying this, and I don't believe it. I don't believe a human being is inherently anti-study or anti-education. What I do believe is that you've been told that you don't like studying. He's 18 years old. If अगर आप उसको देखें ना तो आपको वाइब ये आएगी कि लफंट्रा सा है. अच्छा, कमेंट सेक्शन में भी ये भरा हुआ है, लफंट्रे को बुला दिया. And I'm very opposed to that, because 18 साल का बच्चा है, वो 2-2.5-3 लाख रुपया महाना वो कमाता है. He's doing a proper business. He has a YouTube channel. He's reaching out to so many people. He's doing a lot of very interesting things. And I asked him on the podcast, I said, listen, how did you learn all of this? It's like I went on YouTube and I saw videos and I learned, and I was like, okay, so was that not education for you? Of course, bilkul, right? Bilkul. And so for me, what I find is we've defined a potential leader in our minds, and we're trying to nurture that again and again. And anyone who's an outlier, and more often than not, you'll find these kids to be the most critically thinking kids as well. Anyone who's an outlier, we banish them
and we sort of push them away from the system consistently. So what do you think about that? Because agar اگین میں آپ کے اسکول کے بارے میں نہیں کہہ رہا بٹ جتنے لوگوں سے میں بات کروں نا ان کا یہی ہوتا ہے, یونیورسٹیز میں بھی یہی ہوتا ہے, گریڈ ایک برا آ گیا, اگلا ٹیچر بھی کہے گا تمہارا تو گریڈ ایسا, ٹائم نہ ضائع کرو. ایون دا ٹیچر از فوکسنگ آن کہ یہ اسٹریٹ اسٹوڈنٹ ہے, اس کو نرچر کرو, یہ ڈسٹنکشن لے گا, یہ فیوچر لیڈر ہے, یہ فیوچر لیڈر ہے. ہاں, ہماری ڈیفینیشن ہی لیڈر کی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے وہاں پہ, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ جو دا اسٹوڈنٹس ہو آر اسکورنگ ویل ان آر کلاس رومس دے آر گوئنگ ٹو بی لیڈرز, حالانکہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. بہت سارے لیڈرز ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کونے میں ہیں جن کو ہم فوکس ہی نہیں کر رہے. تو اگین یہاں پہ ٹیچرس کا بہت بڑا رول ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں بچوں کو کہ کون بچہ ایسا ہے جو کہ سامنے نہیں آ رہا, اور کیا ایشوز ہیں آج کل بچوں کے بہت, لائک یو سیڈ یور سیلف, چلڈرن آر فیسنگ لاٹس آف ایشوز ایٹ ہوم, دے آر کیرنگ اے ہیوج بیگیج سم ٹائمس, اور وہ ان کو وے ڈاؤن کر رہا ہے. تو اگر ٹیچرز اویئر ہیں, سینسٹیو ہیں ٹورڈز دی اسٹوڈنٹس نیڈس, تو وہ ان کو نکال لیتے ہیں. آئی ہیو لاٹس آف ایگزامپلس ویئر ٹیچرز ہیو پلڈ سچ اسٹوڈنٹس آؤٹ. ایک اور چیز ہے ٹرسٹ کی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے بچے جو ہیں وہ کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے, اور ان کو یہ پرابلم آتی ہے, نو بڈی انڈرسٹینڈس واٹ دے آر سیئنگ. سو وی نیڈ ٹو گیو دیم مینٹورس, وی نیڈ ٹو ہیلپ دیم. تو وہ ہمارے ہی اداروں میں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے طریقے سے ایسے بچوں کو نکال لیتے ہیں ان سچویشن سے, لیکن پھر بھی بہت سارے بچے وی لوز دیم, دے سلپ بٹوین دا کریکس. ایبسلیوٹلی. اسی کے ساتھ ایک اور چیز آتی ہے اگین, جو پرٹیکولرلی ہائی اسکول والا ٹائم ہے, کیریئر کاؤنسلنگ. ڈو یو گائز ہیو کیریئر کاؤنسلنگ ان یور اسکول؟ وی ہیو اٹ بٹ ان اے ڈفرنٹ وے. ہمارے پاس یس وی ڈو, لیکن ہمارے پاس جو ہمارے بہت سارا اندر ٹیچرز ہی ہیں, دے کاؤنسل آر اسٹوڈنٹس. تو وہ اس طرح سے کوئی فارملی اس طرح سے نہیں, بٹ do you think there could be a better method? Because a lot of times, you know, I'm getting calls from kids and they're like, listen Muzamil bhai, like what do you think I should do? Like, and the first question that they'll ask me is, یہ اس XYZ چیز کا اسکوپ کیا ہے؟ ہاں. And I find that very odd because I'm like, listen, like, I mean, scope is what you make it out to be, right? Exactly. Like, you could be I don't know, you could be a prodigious guitarist and you could be a billionaire for all I care. That's right. It entirely depends on what you're going to make out of it. It's like, oh, I don't know myself to begin with. Yes, career counseling ایک ایسا ایریا ہے جو neglected ہے. We need to focus more on it. کہ بچوں کا پوٹینشیل دیکھ کے we need to guide them into what fields they're supposed to go. Our children, our high schoolers sometimes are lost. They don't know what to do. اور وہاں پہ ہم responsible ہیں کہ ہم ان کو اس طرح سے گائڈ نہیں کر رہے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے. So what could potentially be done? I mean, اگر اس کے اوپر کام کیا جائے, what do you think? Career counselors زیادہ ان کو سیشنز ہم پرووائڈ کریں. اور اگین بچوں کو خود بھی نہیں پتا کہ ان کے اندر کیا پوٹینشیلس ہیں, تو وہ بھی پھر نیچے سے ہی کرنا کہ ان کی اویئرنیس, ان کی کریٹیکل تھنکنگ اتنی ہو کہ وہ اپنے آپ کو انالائز کر سکیں کہ ان کو کرنا کیا ہے ایکچولی, ان کا ایپٹیٹیوڈ کس طرف جا رہا ہے. ابھی تک بھی بچے دو ہی فیلڈز, وہ انجینئرنگ اور اس میں میڈیکل میں پھنسے ہوئے, اس سے آگے وہ نہیں جا رہے, اور اس لیے کہ پیرنٹس نہیں جا رہے. سو کیریئر کاؤنسلنگ کا یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ایک رول بنتا ہے جو کہ اس طرح سے ہم اس کو نگلیکٹ کیے ہوئے ہیں ابھی تک. بالکل. I was reading a report today, 85,000 women doctors in Pakistan are not working. And they've effectively, basically they've wasted a seat of, I mean, demand supply ہے نا ایک سوسائٹی, you know, medical industry کی economy ہے. بالکل. And that's an extremely inefficient thing. اسی کے ساتھ ساتھ I was, you know, this one girl reached out and she was like, you know, I'm a doctor and I spent 5 years consistently telling my parents I don't want to be, I think she was a dentist. She's like, میں نے کیا بار, and they were like, اچھا پہلے میں نے O levels کیا and they were like, just take these subjects and A levels miss نہ کرنا. I wanted to be a makeup artist. And so I was like, you know, let me do some sort of an art, and اس طرح کا نہیں, بس یہ کر لو, پھر جو کرنا ہے کر لو. اچھا گریڈز آ گئے اچھے, انہوں نے کہا اچھے گریڈز آ گئے, بس ڈینٹل اسکول اپلائی کر دو, پھر جو کرنا ہے کر لینا. She got into a good dental school, انہوں نے کہا بس کمپلیٹ داخلہ ہو گیا, اس کی بات کر لو. پھر شادی ہو گئی, پھر سب کچھ ہو گیا, اب وہ جا کے I don't know 24, 25 and she's like, یار اب میں اسٹارٹ کر رہی ہوں
اینڈ آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ اس بچی کا پیشن آپ دیکھیں, یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود 14 ایئرس کی ایج میں اس نے سوچ لیا ہوا تھا, اگر پیرنٹس نے اس وقت کہہ دیا ہوتا بیٹا کر لو تو کسی اور کو سیٹ مل جاتی نا جس کا وہ پیشن تھا. ایگزیکٹلی, اس کو وہ سیٹ مل جاتی ہے, اور یہ بچی بھی اس وقت بہت بڑی سکسیس اسٹوری ہوتی ہے, اس کو اسٹارٹ نہ کرنا پڑا ہوتا 26 کی عمر میں جا کر. تو سارا پیسہ تو آپ نے ویسٹ کیا جو آپ نے بیٹی کے اوپر لگایا. سو آئی فائنڈ دیٹ ویری ویری آڈ, اٹس ویری انیفیشینٹ. پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی, لیکن بڑا مشکل کام ہے پیرنٹس کو سمجھانا یہ چیز کہ اگر ڈاکٹر نہیں بنے گی بیٹی تو کوئی بات نہیں, کچھ اور بن جائے گی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اچھا, نہیں سمجھتے. ہیو یو گائز ٹرائیڈ؟ وی ہیو. ابھی بھی کر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر اس کا نہیں ہے پیشن اس میں تو نہیں جی, وہ ہمارے گھر میں تو اس کی فلاں بھی ڈاکٹر, فلاں بھی سارے کزنس ڈاکٹر, تو اگر یہ نہیں میڈیکل میں جائے گی تو فیملی میں بھی وہ اس طرح کی چیزیں بہت چل رہی ہوتی ہیں. How do you find parents generally beyond this as well? How do you find the parents? I mean, you've been doing this for 30 years. You probably had to talk to a lot of parents 30 years ago as well, چاہے ایڈمنسٹریشن میں نہ ہو, پیرنٹ ٹیچر میٹنگز ہوتی تھیں. How do you see the parents who have evolved, جو نئی ملینیل جنریشن کے پیرنٹس آ رہے ہیں؟ اب زیادہ اگریسو ہیں. اچھا, ہاں, پہلے they were more ریسیپٹیو, اب اتنے ریسیپٹیو نہیں ہیں, اور اب ہمیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں اپنی میتھڈالوجی تھوڑی سی چینج کرنی پڑتی ہے پہلے سے. ابھی وہ چینج ہوئے تو ہم بھی تھوڑے سے چینج ہونا پڑتا ہے. بٹ اگریسو ہاؤ دو, لائک ان ٹرمز آف کہ بھائی پڑھائیں, آگے لے جائیں, سکسیزفل کریں, یا گریڈس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ جی بس ہمارے بچوں کے آئیں گریڈس, دے وانٹ دیٹ. ہاں, they don't accept کہ ٹھیک ہے یار اگر نہیں آ رہے تو مے بی کوئی ایپٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹیچرس کا مسئلہ ہے, مطلب میجورٹی, سب نہیں, دے ویری ویری انڈرسٹینڈنگ پیرنٹس آلسو, سب نہیں, لیکن ایک جو جنرل ٹرینڈ ہے وہ بلیم شفٹ جو کرنے والا ہوتا ہے نا, اسکول کا بلیم ہے کہ اسکول کو بہتر کرنا چاہیے تھا, ہم اتنی فیسیں دے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں, تاکہ ہمارا بچہ یہ کر لے وہ کر لے, تو اگر نہیں کر پا رہا تو اٹس دا اسکول ٹو بلیم. Right. Do you think there's a particular thing in terms of ethics as well? For example, میں ایک تصویر کشی کرتا ہوں, 2 بچوں کا لڑائی ہو جاتی ہے, آپ پیرنٹس کو بلاتے ہیں, کیا ہوگا؟ پیرنٹس آئیں گے اور آ کے وہ کریں گے, یا پیرنٹس آئیں گے اور آ کے اسکول پہ چڑھائی کریں گے کہ میرے بچے کے ساتھ ایسا ہوا کیسے؟ Because growing up, if something happened in my school and the school called my parents were like, بچے تو نے ہی کچھ کیا ہے, کوئی مذاق ہی نہیں ہے کہ وہ ہے. یہی بات ہے. ابھی ایسا نہیں, وہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ پہلے زیادہ ریسیپٹیو تھے, ابھی تھوڑا سا کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کی بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن میجورٹی جو ہے ان کو لگتا ہے کہ نہیں, تو پھر سپروائزڈ کیوں نہیں تھا, کیوں ایسا موقع بنا کہ یہ ایسا ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں. اینڈ ان ٹرمز آف دی ایتھک اینڈ ہوتے ہیں نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ گھر سے بچے لے کر آتے ہیں, رائٹ. دیر از a lot of what my school taught me, but to be very honest, if I was to say کہ مجھے بنانے میں, یا مجھے میرے اخلاق کو بنانے میں, میری جو رسپیکٹ کے ایلیمنٹس ہیں بنانے میں, وہ اس میں کس کا ہاتھ تھا؟ اس میں میرے پیرنٹس کا ہاتھ تھا 110%. اس میں جو بچے آ رہے ہیں, آپ کو کوئی فرق نظر آیا ہے پچھلے 30 سالوں میں کہ بچے ذرا ڈفرینٹ ٹینجنٹ پہ آنا شروع؟ بالکل ڈفرینٹ. اب دیکھیں 7 سال تک بچے کی پرسنالٹی تو جو اس نے بننا تھا وہ بن گیا, تھوڑا بہت چینج آپ کر سکتے ہیں, تو وہ 7 سال تک تو زیادہ انفلوئنس پیرنٹس کا ہے. رائٹ. ابھی پیرنٹس کی بھی سوچ تھوڑی سی چینج ہوگی. ہم نے بہت زیادہ ہم نے کہا کہ ہمارے بچے کو بہت کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, سو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ہم فرام اینی تھنگ, جو کہ ایک بڑی اور ہی لیول پہ بات چلی گئی ہے کہ ایون وین وزٹنگ سمبڈی, بچہ چیزیں توڑ پھوڑ بھی رہا ہے تو لاٹس آف ٹائمس پیرنٹس کہتے ہیں, اس کو منع نہیں کر رہے ہوتے, اینڈ یو آر کرنجنگ ان سائڈ کہ بھائی کیوں آپ روک کیوں نہیں رہے ہیں, بٹ وہ نہیں کر رہے. یہ بھی سب نہیں اگین, لیکن کافی ایک یہ بھی ٹرینڈ جا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسکول میں اگر بچے کو تھوڑا سا ٹیچر نے ڈانٹا ہے یا کچھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے تو پیرنٹ اس کو اس لیول پہ نہیں کرتا تھا جس پہ اب لے کے جاتے ہیں, کہ فوراً ہی آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے بچے سے اونچی آواز میں بات ہوگی اور یہ ہو گیا. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے, جب آپ اسکول کو بلیم کر رہے ہو گھر میں بچے کے سامنے, ٹیچرس کو بلیم کر رہے ہو, تو بچہ تو کہے گا نا کہ بھائی ہم اوپر اور ٹیچر نیچے یا اسکول نیچے, تو ہمارا پیرنٹ تو جا کے بات کرے گا. اور یہ تو یہ چیز بہت وائٹل رول پلے کر رہی ہے ہمارے بچوں کی ایتھکس میں. ان کی جو ایتھیکل گرومنگ ہے وہ تھوڑی نیچے آ گئی. ہاں, کیونکہ میں I was in Turkey a little while ago, basically I think 4
5 months before my child was born. And so, you know, when you're about to have a child, suddenly you start to realize that there are a lot of kids in the world. I mean, before that, you know, you never really sort of notice them. That's right. And so I was in Turkey, and 2 weeks we were there. And so پہلی چیز تو ہم نے یہ نوٹس کی کہ it was very interesting کہ پاکستان میں ہم نے ریئلائز کیا، جب ہم وہاں گئے ہم نے ریئلائز کیا کہ پاکستان میں نا there is no such thing as a pregnant woman. ہاں It's like magic. You know, magically people get pregnant and I was looking at you know, the minister of the education minister of Punjab, and even he had a tweet recently ke if your family is in the family way, and a lot of people were like, what is the family way? Why can't you just say کہ you know, if your family is pregnant? But you know, ٹرکی میں اٹس اے مسلم کنٹری، سو اگر آپ اس کانٹیکسٹ میں بھی ایڈ کریں تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بٹ ٹرکی میں یہ تھا کہ نو دے ہیڈ پریگنینسی سیکشنز اینڈ کلوتھنگ اینڈ ایوری تھنگ واز ویری وہ اینڈ اٹ واز ویری وائبرنٹ. another thing we noticed was پاکستان میں آپ کو سو ویری ویری ینگ بیبیز نظر ہی نہیں آتے. You know, there's this weird thing where we're like وہ بچہ لے کے نہیں جانا باہر نہیں نکالنا. وہاں پر you know, everybody had their kids on strollers, they were going out, they're out at the beach, they're this, they're that. And so the environment was very conducive کہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وائی پوسٹ پارٹم ڈپریشن یہاں پر زیادہ ہو رہا ہے، بیکاز آپ نے دڑبوں میں آپ نے اب تو پہلے بچہ ہوا، بچے کے بعد you have to go through all these things and you just push them in a side. بالکل. But the most interesting thing that I found out, and this was like in younger kids, not just in sort of infants, but sort of like you know, toddlers or young kids, is that I don't remember a single incident of hearing a child scream or cry or be rash where a parent's like, listen, stop doing this. And so I'm telling, like, میں آپ کو honest بتاتا ہوں، میں so میری flight back to Pakistan and I come to the counter where all the Pakistanis are now gathering up, right? And there's this grandmother and there's 2 kids, and the older boy is maybe like 7 years old, and there's a young girl 4 years old, and the boy just keeps on, like, he's just randomly moving around. Then he come to the kid and they slap her, and the grandmother is like, so the parents have given them to the grandmother کہ جی ہم دادی اماں تو سنبھال لیں گی. دادی اماں جو ہے وہ دادی اماں ہے. he couldn't care less. پہلے تو میں اس پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ کیوں مار رہا ہے نا، like why is he being taught کہ تم اپنی چھوٹی بہن کو اس طرح مارو. اچھا اس نے بچے نے مارا، بچہ اپنی چھوٹی بہن کو مار رہا ہے، وہ بچی رو رہی ہے. اچھا پھر وہ بچی رونا شروع ہو گئی، رو رہی ہے دادی دیکھ رہی، دادی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد دادی کیا کرتی ہیں، دادی بچے کو پکڑتی ہیں اور ایک چپیڑ لگاتی ہیں دور کی نا. یہ ہمارا بڑا برا کلچر ہے، پبلکلی چپیڑ، گھر میں بھی نہیں اس طرح. تو اب بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے. And now I'm sitting here and I'm thinking کہ یار اچھا it could have been so great if the parent was sitting here and saying کہ listen, you're not supposed to do this is extremely wrong وغیرہ وغیرہ وغیرہ, and you reprimand the child. بھائی نہ مارو، نہ چیخ کے بات کرو, but you reprimand, نا, you learn to say no, because you're going to go in a society, there is a legal system, there are laws, the child has to know that there are certain things that he can't do and certain things that he can do. Then I came back to Pakistan, and I kid you not, we started going to these baby stores, right, like these Zubaidas and you know, and so a lot of these stores had like young parents coming in with kids and a new one coming in, or even چھوٹے بچوں کے کپڑے بھی وہیں ملتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, جو آپ نے کرنج والی بات بولی نا, میرا تو دماغ پھٹ رہا تھا. بچے آئے, بچے پوری شاپ کی ہر چیز اٹھائیں گے, ہر چیز کریں گے, کھولیں گے, بند کریں گے, کوئی نہیں منع کرے گا, اور وہ پیرنٹس لگے ہوئے ہیں اپنا. پلیز ٹیک کنٹرول. ہم نے اپنا کنٹرول چھوڑ دیا نا. دیکھو ہم وٹ ایور وی آر فیڈنگ آور چلڈرن, دے آر گوئنگ ٹو بیکم دیٹ. ہم نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو اتنا زیادہ کہتے ہیں, ہم ان کو بتاتے نہیں ہیں کیوں نہ کرو, آرام سے کہ دس از وائی یو شوڈ ناٹ ڈو دس. ہم ان کو آرام سے, وی ناٹ ٹریننگ دیم. اینڈ آئی تھنک آپ نے, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ نے جو بات بولی نا ایک ایکسٹریم سے دوسری ایکسٹریم. ہمارے بڑوں نے بولا نہ بولو, نہ کرو, نہ یہ کرو. ہم نے بولا بیٹا آپ سب کرو, سب کرو, سب کرو, مسئلہ ہی کوئی نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. یو ہیو ٹو ہیو لائک have to have a balance. Absolutely. کہیں بیچ میں جاؤ کہ جہاں پہ آپ نے اپنے بچے کو ایک رسپانسبل انسان بنانا ہے, اس نے کل کو پیرنٹ بننا ہے. یہی چیز ہم ان کو سکھا رہے ہیں, کل کو وہ پیرنٹ بن کے بھی یہی کریں گے. وہ اپنے بچوں کو بھی ایسے ہی تھپڑ مار رہے ہوں گے اور ایسے ہی چیخ چلا رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے یہی سیکھا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ بچوں کو کیا, وہ اپنے ارد گرد تھپڑ ماریں گے, ارد گرد تھپڑ تو مار رہے ہیں نا, ابھی اسی لیے تو مار رہے ہیں کیونکہ وہ ہم ان کو اس طرح سے لے کے نہیں چلے, ان کو کبھی سکھایا نہیں ہم نے ویسے. It's very unfortunate. But again, like you said in the very start,
there's someone like me who's thinking like this, that I know all of my friends, we have these discussions, we have these conversations. آہستہ آہستہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. So definitely we'll eventually slowly and steadily move towards a more sort of, وہی والی human nature ہے کہ we will always go towards better. So there is hope always. I'll ask a question. We're almost at the 1 hour mark, and that's where we sort of try to cut it down. I'll ask you one last question. That's something that I ask every guest of mine. How do you see the Pakistan of 2050? A difficult question. There are a lot of good things going on. بہت سارا کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے, بہت سارا کچھ بہت اچھا نہیں بھی ہو رہا. سو آئی ہوپ کہ 2015 میں پاکستان بہت اچھا ہو. میں یہی کہہ سکتی ہوں. اگر میں آپ سے پوچھ سکوں, if you were just to sort of add value to my viewer, if I were to ask you کہ بھائی مجھے بتائیں کہ کیا اچھا ہو رہا ہے that gives you hope, and کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہیں that you think could have been better? اویئرنیس بہت زیادہ ہے لوگوں میں, Right. اور وہ اور زیادہ ہو بھی رہی ہے. اسکولس کے تھرو بھی بہت سارا کچھ بہتر ہو رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ابھی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں اویئرنیس ریگارڈنگ ایتھکس, ریگارڈنگ مورلس, یہ بھی ابھی اسکولس ہیو اگین they have kind of woken up to their responsibility. Right. So ہم اس پہ بھی بہت سارا دیکھ رہے ہیں گلوبلی, جیسے ٹیچر ٹریننگز وغیرہ, بہت سارا کچھ ٹیچرز بہت بہتر ہو. جب ٹیچرز بہتر ہوں گے, ایک میں نے کتاب پڑھی تھی which I think every leader should read, and that school leader should read, and that is, if you don't feed the teachers, they eat the students. Right. So ہم جب اپنے ٹیچرس کو, جنہوں نے آگے نیشن بنانی ہے, if we are feeding them the right things, تو وہ آگے ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں. سو اس ایریا میں میں دیکھتی ہوں کہ بہت امید ہے. دین وین آئی ٹاک ٹو اسٹوڈنٹس, ابھی آپ نے پہلے پوچھا کہ کیا فرق ہے. ٹوڈے وین آئی ٹاک ٹو اسٹوڈنٹس, وہ زیادہ اویئر ہیں ریگارڈنگ انہوں نے کیا بہتری کی طرف کیا چیزیں کر سکتے ہیں. ابھی میجورٹی ابھی بھی اسٹک ہے 2 فیلڈس کے اندر, لیکن بہت ساری نئی چیزیں بھی. لاسٹ منتھ آئی واز ٹاکنگ ٹو اسٹوڈنٹس آف فرسٹ ایئر, اور اس میں بہت ساری فرق چیزیں آئیں. ایک بچی نے کہا آئی وانٹ ٹو بی اے ویٹنری ڈاکٹر, which was very very rare for me to listen to. تو اس نے کہا کہ بیکاز ہمارے جو اینیملز ہیں they don't have a voice, I want to become their voice. تو بڑی پیاری بات ہے. اب یہ والی چیزیں جو ہیں these give me hope. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ پہلے انوائرمنٹ کے لیے اتنے سینسٹیو نہیں تھے. ابھی میرے پاس ہی, میں زیادہ اپنی بات اس لیے کیونکہ آئی ایم ان دا فیلڈ, آتے ہیں کہ جی ہمارے اسکول میں یہ درخت اتنی بے دردی سے کیوں کاٹے گئے. Right. تو یہ والی چیزیں دیز گیو اس ہوپ کہ کل کو جب ہمارا 2015 کا پاکستان ہوگا, آپ نے 50 نہیں کہا تھا, 50 کا تھا, 25 کا کہا تھا, 50 کا گزر گیا سر, صحیح, 2050 کا پاکستان جو ہے وہ, اس میں یہ والے بچے جب آگے آئیں گے تو they will be the future leaders. تو ہمارے ابھی بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے, اور جتنا زیادہ ہم جب ایک دفعہ بات کرتے ہیں چیلنجز کی اور اپرچونیٹیز کی, جہاں پہ یہ اتنا زیادہ جو ہے انفلوئنسز ان کے اوپر آ رہے ہیں, جہاں یہ چیلنجز ہیں وہاں یہ اپرچونیٹیز بھی ہیں. Right. کیونکہ یہ these influencers are going to mold them into what they become tomorrow. Right. So what sort of, what do you think can be made better? Made better. Like میں نے کہا نا کہ جس طرح آپ کو میں نے آپ سے کہا تھا ایک چیز what gives you hope, so you told me something that's great happening in Pakistan, but do you think there's something that definitely, I mean ہر جگہ پہ وہ ہوتی ہیں, so what do you think in Pakistan, what can you identify کہ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ maybe that might hamper the growth of Pakistan, and اگر if we can make it better, if you can identify something like that? 2 چیزیں, women empowerment and focus on our values, جو کہ ہم سائڈ پہ چھوڑتے جا رہے ہیں. سو آئی تھنک ان 2 چیزوں پہ ہم واپس فوکس اپنا لے آئیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ابھی یہ بڑی ایک جنرل سی اسٹیٹمنٹ میں نے دی ہے, کیسے کرنا ہے وہ ایک کہانی ہے. وہی والی بات ہے کہ I'd like the viewer to think about it at least, and then maybe they can start working on at least identifying the values, and then eventually creating the structures to bring us back to them. Ma'am Sheena, thank you so much for coming in. Thank you very much for having me again. This was very, very insightful. You have a very sort of a calming voice. جو کہ I can totally imagine کہ آپ کے students جو ہیں وہ بڑا sort of they have that affinity. Thank you. So thank you so much, and for all the insight that you shared.
lots of respect for you for what you do. Thank you so much for your service. Thank you. To the nation, to the students who study from you, and for creating all the future leaders. God bless you. जीते रहे. एंड फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा. इसी के साथ साथ यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आने वाली एपिसोड की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. इसके साथ साथ फेसबुक वाले नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हम आपका फीडबैक भी लेते हैं, हम डिफरेंट कन्वर्सेशन करते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं और गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं. तो यू कैन जॉइन दैट ग्रुप एज वेल. बट एनीवेज, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. यू वर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.